أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله. آج رمضان المبارک 1445 ہجری کی 14 تاریخ ہے اور اللہ کے فضل سے الحمدللہ آج ہمارا 14واں درس قرآن ہے. یہ اللہ پاک کی توفیق ہے کہ اس نے ہمت بھی دی، صحت بھی دی اور اب تک تسلسل سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام دروس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ان سے حاصل ہونے والی نصیحتوں کو یاد رکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے. آج ہماری گفتگو کا موضوع قوم لوط اور درس قرآن. قوم لوط یعنی حضرت لوط کی قوم. حضرت لوط اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی جلیل القدر پیغمبر تھے. حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے منظور نظر تھے. آپ کا جو نامی اسم گرامی لوط ہے، اس کا معنی قلبی محبت. چونکہ اللہ کے پیغمبر جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط سے قلبی محبت فرماتے تھے اور بڑی شفقت فرماتے تھے، اس لیے آپ کا یہ نام پڑا. تو یہ اللہ کے پیغمبر کا نام ہے. کچھ لوگ اس نام کے حوالے سے غلط انداز بھی اختیار کرتے ہیں، ایسا بالکل بھی مناسب نہیں ہے. حضرت لوط ہی وہ ہستی ہیں کہ جب جناب خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نار نمرود سے باہر نکل رہے تھے تو تمام لوگوں میں سے سب سے پہلے جنہوں نے حضرت ابراہیم کی رسالت کی تصدیق کی تھی وہ حضرت لوط کی ذات تھی. حضرت لوط علیہ السلام حضرت جناب ابراہیم کے شریک سفر رہے. جب حضرت ابراہیم نے حکم الہی سے ارض مقدس کی طرف ہجرت کی تو حضرت لوط آپ کے شریک سفر تھے. تو حضرت لوط علیہ السلام بڑی عزتوں والے نبی ہیں، بڑی عظمتوں والے نبی ہیں، بڑے حسن والے اور بڑی فہم و فراست کے مالک تھے. لیکن دوسری طرف ان کی قوم اتنی ہی بد نصیب تھی اور ان کی قوم کی غلاظت اور ان کی بد نصیبی کا یہ عالم ہے کہ ان سے پہلے جتنی قومیں گزری کسی قوم نے وہ غلیظ فعل سر انجام نہیں دیا جو ان کی قوم سے صادر ہوا، اور وہ فعل ہے مردوں سے بدفعلی کا. ویسے تو اس قوم کی ایک لمبی لسٹ ہے ان کے جرائم کی، تقریباً 33 کے قریب ان کے جرائم میں نے پڑھے، لیکن اس میں سے میں صرف اس موضوع کو لے رہا ہوں جس کا تعلق بے حیائی سے ہے. کیونکہ ہم درس قرآن صرف کوئی قصے کہانیاں بیان کرنے کے لیے، سننے کے لیے نہیں ہم اس محفل کا انعقاد کرتے، بلکہ ہمارا مقصود یہ ہے کہ ہم ان سابقہ قوموں کے احوال سے عبرت حاصل کر سکیں اور اپنے معاشرے میں موجود ان برائیوں سے آگاہی حاصل کر سکیں اور ہم یہ جان سکیں کہ یہی برائیاں پچھلی امتوں میں جب پائی گئیں تو ان پر عذاب الہی نازل ہوا. تو خدا کی پناہ ہے کہ یہ برائیاں کہیں ہماری قوم میں تو نہیں ہیں، لیکن یہ بات ایک حقیقت ہے
جس کو میں بڑے کرب کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی فخریہ یا کوئی تقابل کے لحاظ سے نہیں، بڑے درد سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ برائی اگر اس قوم کے اندر موجود تھی، ہم جنس پرستی کی برائی، تو بڑی معذرت کے ساتھ ہماری قوم اس برائی کے معاملے میں بھی 2 قدم آگے ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہماری قوم صرف یہ 1.5 مسلمان ہی ہیں، بلکہ سارے لوگ حضرت جناب محمد مصطفیٰ کی امت ہیں۔ اس لحاظ سے اس قوم کے اندر یہ برائی اور کئی دوسری برائیاں بھی پچھلی قوموں کے مقابلے میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اور آپ کو میں کچھ ایسے حقائق ہیں، آپ کو سن کر یہ حیرانگی ہوگی کہ معاذ اللہ وہ لوگ تو یہ کام کرتے تھے اور ان کے بارے میں تو مطلب کوئی کہے گا کہ وہ جاہل تھے، ان کے پاس علم نہیں تھا، وہ اپڈیٹ نہیں تھے۔ اپڈیٹ لوگ آج کی دنیا اس قانون، اس قوم، اس کام کو قانونی جواز فراہم کرتی ہے، قانونی تحفظ فراہم کرتی ہے۔ مرد مرد سے شادیاں کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے، مرد عورت بننا چاہے اس کو اجازت ہے، عورت عورت سے مرد بننا چاہے اس کو اجازت ہے، کوئی کچھ بھی نہ بننا چاہے، کوئی اپنی کوئی شناخت نہ رکھنا چاہے، دنیا اس کے لیے بھی جناب قانون بنا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اور جن معاشروں میں، جن ملکوں میں، جن علاقوں میں یہ قانون ہے، وہاں پر جو حیا کا جنازہ اٹھا ہے، جو گلی گلی بے حیائی کی ایسی وبا پھیلی ہے، اور خود ان کی نسلیں محفوظ نہیں رہی، ان کا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں جب یہ بدکاریاں کسی قوم میں پھیلتی ہیں تو فرمایا ان کے اندر ایسی بیماریاں پھیلیں گی، ایسے امراض پھیلیں گے جن کا ان سے پہلوں نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں دنیا میں جہاں بہت ساری بیماریاں ہیں، انہی میں سے ایک بیماری ایڈز کی بیماری ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں، اور بہت سارے ان سے زیادہ ہیں جو اس بیماری میں مبتلا ہیں، لیکن ان لوگوں کو عقل نہیں آتی، وہ عقل کے ناخن نہیں لیتے، بلکہ کیا اپنی ان بیماریوں سے بچاؤ کے لیے وہ جناب ویکسینیں ڈھونڈ رہے ہیں، انجیکشن بنا رہے ہیں، دوائیاں بنا رہے ہیں، لیکن اس گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خدا کی پناہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی محفوظ فرمائے، ہمارے معاشرے کو بھی محفوظ فرمائے۔ جن معاشروں میں یہ گناہ عام ہے، خدا کی قسم آپ ان کا تصور نہیں کر سکتے، وہاں نسل انسانی کا کس قدر انتہا درجے کا نقصان ہو رہا ہے، اور پھر بد نصیبی یہ ہے کہ اس کو قانونی طور پہ جواز فراہم کیا جا رہا ہے۔ اور ہمارے ملک میں بھی، ہمارے معاشرے میں بھی ایسے کئی خناس قسم کے لوگ ہیں کہ جو ان جراثیم کو یہاں بھی عام کرنا چاہتے ہیں۔ جب یہاں پر عورت مارچ ہوتا ہے تو اس کے اندر کئی ایسے بھی لوگ جھنڈے لے کر آتے ہیں جو انہی لوگوں کے جو ہے وہ ان کے حوالے اور ان لوگوں کے علمبردار نظر آتے ہیں۔ یعنی آج کی دنیا میں ایک پوری کمیونٹی ہے، LGBT، پہلے LGBT تھا، پھر اس میں انہوں نے مزید اضافہ کیا، LBGTQ ہوا، پھر LBGTQA، پھر مزید ایک، اور ان کی میں تفصیل میں نہیں جا رہا، L سے کیا مراد ہے، G سے کیا مراد ہے، B سے کیا مراد ہے، بس آسان لفظوں میں یہ سمجھیں کہ ان لفظوں کا آسان مطلب یہ ہے، مرد مرد کے ساتھ رہنا چاہے، شادی کرنا چاہے، کوئی تعلق قائم کرنا چاہے اس کو اجازت ہے، عورت عورت کے ساتھ رہنا چاہے، شادی کرنا چاہے، کوئی تعلق قائم کرنا چاہے اس کو اجازت ہے، کوئی کسی کے ساتھ کس انداز سے رہنا چاہتا ہے قانون اس کو تحفظ فراہم کرے گا، کوئی اپنے آپ کو مرد سے عورت بنانا چاہتا ہے اس کو اجازت ہے، کوئی عورت سے مرد بننا چاہتا ہے اس کو اجازت ہے، کوئی کچھ بھی نہیں بننا چاہتا، بلکہ کوئی انسان بھی نہیں بننا چاہتا، کتا بن کے رہنا چاہتا ہے، بلی بن کے رہنا چاہتا ہے۔ خدا کی پناہ ہے، ہماری اس قوم میں یعنی عالمی سطح پر یہ نحوستیں بھی موجود ہیں، اور لوگوں نے اس پر ایوارڈ حاصل کیے ہیں، کتے بننے پر ایوارڈ حاصل کیے ہیں لوگوں نے۔ خدا کی پناہ ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ یہ وہ خرابیاں تھیں جو قوم لوط کے اندر پائی جاتی تھی۔ بے حیائی تو بالکل ان کے لیے یوں سمجھیے کہ بائیں ہاتھ کا کھیل تھی، یعنی بدفعلی کرنا، بدفعلی کر کے اس پر فخر کرنا، اور پھر اس کو بھری مجلسوں میں بیان کرنا، اور آنے والے راہگیروں کے ساتھ زبردستی یہ حرکتیں کرنا، اور مہمانوں کے ساتھ یہ معاذ اللہ منہ کالا کرنا، اور بیویوں کو چھوڑ کے
یہ دنیا میں پہلے لوگ تھے جنہوں نے یہ کام کیا، اور اللہ کے پیغمبر نے ان کو کہا کہ تم تو سب سے پہلے ہو، تم پاکیزہ بیویوں کو چھوڑ کر یہ کام کرتے ہو، اتنا گھناؤنا اور اتنا غلیظ کام کرتے ہو۔ لیکن معذرت کے ساتھ جب خدا دین لیتا ہے، عقل چھین لیتا ہے، بجائے اس کے کہ ان کو یہ نصیحت سمجھ آتی، قرآن نے کیا فرمایا؟ قرآن فرماتا ہے جب حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو نصیحت کی تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ۔ قرآن فرماتا ہے اس حضرت لوط کی قوم کا جواب یہ تھا، ان لوگوں کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ جو نصیحتیں کر رہے ہیں ان کو شہر سے نکال دو، یہاں کوئی نہیں ہونا چاہیے ہمیں منع کرنے والا، کوئی نہیں ہونا چاہیے ہمیں پوچھنے والا، کوئی نہیں ہونا چاہیے ہمیں خیر کی بات کرنے والا، ان کو شہر سے نکال دو۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو بڑے پاکیزہ بنتے ہیں۔ اب بندہ کہے یار پاکیزگی بھی کوئی بری چیز ہے، طہارت کوئی بری چیز ہے؟ لیکن وہی بات ہے کہ جب انسان کے دن پھرے ہوتے ہیں نا تو پھر اس کی مت الٹی ہو جاتی ہے، اس کی مت ماری جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی کئی لوگوں کی مت ماری گئی۔ قرآن نے واضح طور پہ اس کے حرام ہونے کا بار بار اس کا تذکرہ کیا، اس قوم کے عذابات کا تذکرہ کیا۔ میں رات پڑھ رہا تھا تو ایک شخص جو کہ حقیقی مسلمان نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کفار کو تو کوئی نہ کوئی حربہ چاہیے، کوئی ہیلا چاہیے۔ ہاں ہے وہ قادیانی، لیکن اس کو مسلم پروفیسر اور دانشور کے طور پہ جناب انہوں نے پیش کیا ہوا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کے اندر جو قوم لوط کی بات ہے وہ تو زبردستی والی بات ہے، کہ زبردستی کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ تھا، وگرنہ ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ میں نے کہا لعنت ہے تمہاری سوچ پر، انسان کی مت ماری جاتی ہے۔ آج کچھ لوگوں کو سنت رسول سمجھ نہیں آتی، اور بالکل جس نے اس سنت رسول کو کٹوا کے جس نے اپنے آپ کو بالکل عورتوں جیسا بنایا ہو کہ اس کو جناب بڑا وہ دیکھتے ہیں بڑی اہمیت کی نظر سے، اور جس نے سنت رسول رکھی ہو اس کو بعض کا تحقیر آمیز نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ مت ماری گئی ان لوگوں کی، پردہ سمجھ نہیں آ رہا۔ اور اگر عورت نکل رہی ہے بازاروں میں اور جناب غیر مردوں کے ساتھ ہنس ہنس کے بول رہی ہے تو یہ جدید دور کا تقاضا ہے جی، ارے مت ماری گئی تمہاری مت ماری گئی ہے، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، تم شریعت کی دھجیاں اڑاتے ہو اور تم کہتے ہو ہم بڑے دانشور بنے پھرتے ہیں۔ خدا کی پناہ ہے، خدا سے معافی مانگنی چاہیے۔ یہ تو وہ کام ہے، بدفعلی تو وہ کام ہے، انسان تو انسان ہے۔ کوئی تاریخ اٹھا کے دیکھیں آپ، دنیا میں کبھی جانور نے بھی یہ حرکت نہیں کی، انسان ہو کر بھی اگر یہ کام کرے گا تو اس کے انسان ہونے پہ لعنت ہے۔ جانوروں میں بھی یہ چیز نہیں ہے، عقلی خباستیں اس کی موجود ہیں، طبی خباستیں اس کی موجود ہیں، لیکن جس بندے پر شیطان حاوی ہوتا ہے اس کی نہ عقل کام کرتی ہے، نہ اس کو اپنی صحت کا خیال ہوتا ہے، نہ اس کو اپنے دین کا خیال ہوتا ہے۔ حالانکہ حدیث کے اندر بھی اس کام کی جو مذمتیں بیان کی ہیں، خدا کی پناہ ہے قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے جو یہ کام کرے گا نا وہ اللہ ان کو انہی قوموں کے اندر داخل کر دے گا جو یہ کام کیا کرتے تھے، لوطیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ خدا کی پناہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے آپ نے یہ جو چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھی ہیں بہت مختصر، میں مطلب بہت جو ہے وہ نپی تلی باتیں رکھتا ہوں کیونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ میں وہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ اور میں یہ بھی واضح کر دوں کہ میں ایک ترجمانی کے انداز میں جب آیتیں پڑھتا ہوں یا ان کا معنی مفہوم بیان کرتا ہوں، میں ہر لفظ کا لفظ بلفظ ترجمہ نہیں کرتا، بلکہ میں اس کو ایک ترجمانی کے انداز میں پیش کر رہا ہوتا ہوں۔ اس لیے مجھے بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہر حرف کے حوالے سے کیا ترجمہ بنتا ہے، لیکن میں آسان کر کے مختصر وقت میں اپنی بات کو آگے پہنچانے کے لیے میں پھر اس کو ایک ترجمانی کے انداز میں پیش کرتا ہوں۔ تو یہ اس قوم کا وہ واضح طور پر برا عمل تھا جو میں ایک آپ کے سامنے رکھا ہے، بے حیائی سے تعلق ہے جس کا، اور آج ہماری قوم اس بے حیائی کے معاملے میں جتنی جری ہو گئی ہے خدا کی پناہ، آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، بے حیائی سے بھرا پڑا ہے۔ وہ زمانے کہاں گئے کہ جب والد بھی گھر میں آتا تھا نا تو بچیوں کے دوپٹے سیدھے ہو جاتے تھے، بھائی گھر میں ہوتے تھے نا تو بچیاں دوپٹوں کے بغیر، بہنیں دوپٹوں کے بغیر بھائیوں کے سامنے نہیں آتی تھی۔ وہ زمانے کہاں گئے؟ یعنی اتنی حیا ہوتی تھی کہ اگر والد نے کچھ کہہ دیا نا تو بیٹی اس اپنے باپ کی بات کی لاج رکھنے کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ وہ زمانے کہاں گئے جب ایک گاؤں کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی ہوتی تھی؟ وہ زمانے کہاں گئے
جب مائیں اپنی بچیوں کو جب لوریاں دیتی تھی تو پھر شہزادی کونین کے نام کی لوریاں دیا کرتی تھی. وہ زمانے کہاں گئے جب اپنے بچوں کو لوریاں دیتی تھی تو نواسہ رسول کے نام کی لوریاں دی جاتی تھی. اتنی حیا کا انداز اور وہ خوبصورت زمانے. اب تو بیٹیاں باپ کے سامنے جناب وہ لباس پہن کر بیٹھی ہوتی ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. ایک شریف گھرانے میں اس منظر کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اور پھر معاذ اللہ اگر بیرون ملک کی بات کریں ماں باپ کچھ نہیں کر سکتے. بیٹی کب آ رہی ہے, کہاں سے آ رہی ہے, کس کے ساتھ آ رہی ہے, ماں باپ بات کر کے دیکھیں جناب فوراً پولیس کو کال جائے گی. پیسے کمانے کے لیے بچوں کا ستیہ ناش کر دیا. ایمان, اسلام, عافیت, حیا, وہ سب چیزیں دور سے دور ہوتی جا رہی ہیں. اور جو سمجھدار لوگ ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں. پیسے تو کما لیے, زندگی ان کی گزر گئی جیسے تیسے, اب وہ بچوں کے حوالے سے پریشان ہیں. وہ پاکستان آ کر ان کی تربیت کے لیے کوشش کرتے ہیں لیکن بچے آنا نہیں چاہتے. ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ وہاں گزرا ہے, ان کو یہ ماحول پسند نہیں آتا. سوشل میڈیا پہ دیکھیں ہمارے نوجوان عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے نظر آئیں گے. ٹک ٹاک پہ دیکھیں زنانہ حرکتیں, ایسی جناب حرکتیں. میں کہتا ہوں آج خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین کہاں سے پیدا ہوں گے, محمد بن قاسم کے جانشین کہاں سے پیدا ہوں گے, مجاہدین اسلام کے جانشین کہاں سے پیدا ہوں گے, غازیان اسلام کے جانشین کہاں سے پیدا ہوں گے. آج تو جناب ٹھمکے نظر آ رہے ہیں, بس تماشے نظر آ رہے ہیں, بنگڑے نظر آ رہے ہیں. وہ زمانے کہاں گئے کہ جب ایک محمد بن قاسم 17 سال کی عمر تھی اور جناب سندھ کو فتح کرنے کے لیے اسلام کا شہزادہ پہنچ جاتا ہے. تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں. ہم تو ہمارے آپ میں سے اکثر لوگ جو ہیں ان کی عمریں تو ماشاءاللہ اچھے وقت میں گزر گئی, لیکن اپنی اولادوں پر توجہ دیں, اپنی نسلوں پر توجہ دیں, یہ کہیں برباد نہ ہو جائیں. حضرت لوط علیہ السلام کی میں آپ کے سامنے چند ایک باتیں رکھتا ہوں چونکہ وقت کافی آگے نکل رہا ہے. اب حضرت لوط نے جب ان کو بار بار سمجھایا, ان بد نصیبوں کے بس میں ہدایت نہیں تھی, حتیٰ کہ جب اللہ کے عذاب کا وقت آیا حضرت لوط نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک کریم میری مدد کر ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں. اللہ کا جب عذاب آیا تو اس کا انداز یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئے, اور وہ فرشتے آئے خوبصورت لڑکوں کی صورت میں. یہ دیکھیں کیسی آزمائش کی گھڑی تھی. اور چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی, جیسے آپ نے سنا تھا نا حضرت نوح کی بیوی کے بارے میں, ویسے حضرت لوط کی بیوی بھی کافرہ تھی اور جاسوس تھی. اپنی قوم کو جا کر بتاتی کہتی ہمارے گھر میں بڑے خوبصورت لڑکے آئے. اب قرآن کیا کہتے ہیں؟ قرآن فرماتے ہیں وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ, دوڑتے ہوئے آئے وہ لوگ, ہلکے ہو گئے, وہ باگے آئے جب انہوں نے یہ سنا. ان کی بہت ساری باتیں میں اسکپ کر گیا. قرآن مجید میں وہ مطلب جو مکالمات ہیں جو ان پر عذاب کے تذکرے, بار بار قرآن نے ان پر عذاب کا تذکرہ ذکر کیا ہے. دوڑتے ہوئے آئے, حضرت لوط کے دروازے پر آ کر دستک دینے لگے. حضرت لوط ظاہر مہمان کی عزت جو ہے وہ میزبان کی عزت ہوتی ہے, اور مہمان کی معاذ اللہ بے عزتی توہین, یہ میزبان کی بے عزتی توہین شمار ہوتی ہے. اور قرآن فرماتا ہے کہ جب یہ کیفیت تھی تو حضرت لوط علیہ السلام کے دل پر کیا بیتی. سی ابہم, آپ غمگین ہو گئے. اب اللہ کے نبی کے دل پہ کیا بیت رہی ہے, اور وہ بدنصیب دروازے بجا رہے ہیں. حضرت لوط ان کو کہہ رہے ہیں, ان کو فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے وہ پاک ہیں, لیکن وہ آگے سے ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں. حضرت لوط علیہ السلام, قرآن فرماتا ہے وَذَاقَ بِهِمْ ذَرًا, آپ کا دل تنگ ہوا اور آپ کے منہ سے نکلا ھذا یوم عصیب, آج بڑا شدت کا دن ہے, بڑا سخت دن ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بڑی غیرت والا ہے, اپنے انبیاء کے حوالے سے اللہ بڑی غیرت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتے جو آئے تھے نا, وہ فرشتے انہوں نے کہا اے لوط اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ, ہم رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. اور فرمایا کہ آپ پیچھے ہو جائیں, دروازہ کھول دیں, کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ, یہ آپ کو اب تک نہیں پہنچیں گے, کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اور بلکہ دوسری جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ, ہم نے ان کی آنکھوں کو مٹا دیا, ان کی آنکھوں کو تباہ کر دیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک پر مارا, جتنے لوگ آئے تھے بری نیت سے سب کو نابینا کر دیا.
اب وہ چیختے چلاتے جاتے تھے اور کہتے تھے حضرت لوط کے گھر میں جادوگر ہے، حضرت لوط کے گھر میں جادوگر ہے، ہم نہیں ان کو چھوڑیں گے۔ لیکن قرآن نے فرمایا کہ ان کے عذاب کا وقت آ چکا تھا، اور فرشتے حضرت لوط کو کہہ رہے تھے فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، آپ رات کے کسی حصے میں اپنے اہل کو لے کر نکل جائیں۔ 2 شہزادیاں تھیں آپ کی اور کچھ لوگ آپ کے ساتھ جو اسلام لائے تھے، تو حکم یہ ہوا کہ آپ نکل جائیں، کیونکہ رب کا پیغمبر، رب کا نیک بندہ جب تک اس جگہ میں تھا، اس بستی میں تھا، حضرت پیغمبر اور کچھ نیک بندے، اللہ نے ان پر عذاب نازل نہیں کیا۔ یعنی اللہ کے پیغمبر کی، اللہ کے صالحین کی اتنی برکت ظاہر ہو جاتی ہے، جب تک حضرت لوط وہاں سے نکل نہیں گئے ان پر عذاب نہیں نازل ہوا۔ حضرت لوط نے پوچھا ان پر عذاب کب آئے گا؟ دیکھیں اللہ کے نبی کا کتنا دل دکھا ہوگا، پوچھا ان پر عذاب کب آئے گا؟ کہنے لگے کہ ان پر صبح کے وقت عذاب آئے گا۔ حضرت لوط نے کہا ابھی نہیں آ سکتا، جلدی نہیں آ سکتا۔ تو فرشتے کہنے لگے الیس الصبح بقریب، اے پیغمبر خدا صبح بھی تو قریب ہی ہے۔ یعنی اتنا آپ ان سے غم زدہ تھے، اتنا آپ ان سے دکھی تھے۔ پھر جب آپ وہاں سے آپ تشریف لے گئے، فرشتوں نے کہا کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے سوا آپ کی بیوی کے، کیونکہ فرشتوں کو معلوم تھا کہ اس کا انجام اسی قوم کے ساتھ ہونا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ اس بدنصیب عورت کا انجام اسی قوم کے ساتھ ہوا۔ اور جب حضرت لوط باہر نکل گئے تو پھر حضرت جبریل نے ان کی بستیوں کو اٹھایا، آسمان تک لے جا کر ان کی بستیوں کو الٹ کر زمین پر پھینکا، تباہ و برباد کر دیا۔ یہ ان پر اتنا سختناک اور اتنا دردناک عذاب آیا، اور پھر ان کی بستیوں پر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دوسرا عذاب بھیجا، بارش کا عذاب۔ کس چیز کی بارش؟ پانی کی بارش، اولوں کی۔ ابھی چند دن پہلے اولوں کا تھوڑا سا سلسلہ ہوا، میں اس وقت گاڑی چلا رہا تھا، تو یقین کریں میں ڈر رہا تھا کہیں گاڑی کا چھت نہ پھٹ جائے، کہیں شیشے نہ ٹوٹ جائیں، اور استغفار جب تک اولے رک نہیں گئے میں استغفار کرتا رہا۔ ان پر اولوں کا نہیں، ان پر اللہ نے پتھروں کا عذاب نازل کیا، پتھروں کی بارش نازل کی، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، بستیاں الٹ پلٹ کے رکھ دی۔ جب ان پر عذاب آیا، قرآن فرماتا ہے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ان بستیوں کے اوپر والے حصے کو نچلا حصہ کر دیا، نچلے حصے کو اوپر والا کر دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، ہم نے ان پر کنکروں کا عذاب پھینکا، ان پر پتھروں کا عذاب پھینکا۔ خدا کی پناہ ہے، اور وہ عذاب ان پر صبح کے وقت آیا۔ قرآن فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوط، آل لوط کو ہم نے بچا لیا، بقیہ ہم ان پر پتھر برسائے۔ نجیناہم بسحر، ان کو ہم نے سحر کے وقت بچا لیا۔ نعمۃ من عندنا، یہ ہماری طرف سے احسان تھا جو ہم نے ان کو بچایا۔ کذالک نجزی من شکر، شکر گزاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ، صبح کے وقت ان پر وہ دائمی رہنے والا عذاب اترا۔ اور پھر قرآن فرماتا ہے ہم نے کہا چکھو ہمارا عذاب، چکھو ہماری جو ہماری طرف سے ڈر سنانے والی باتیں تھیں ان کو جھٹلانے کا انجام چکھو۔ اور یہ ساری باتیں جو کہ ہم درس قرآن کے لیے باتیں سن رہے ہیں، قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ہے کوئی سمجھنے والا؟ ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ہم ہیں سمجھنے کے لیے حاضر ہیں، مولا ہمارے دلوں کو پھیر دے، اپنی جناب کی طرف پھیر دے، مولا ہم حاضر ہیں، ہم تیرا قرآن سننے کے لیے بیٹھے ہیں، مولا ہمیں ہمارے دلوں کو پھیر دے، ہمیں نصیحت عطا کر دے، ہمیں عبرت عطا کر دے۔ یہ وہ قوم تھی جو بدنصیبی کی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اور آج تک جہاں ان پر عذاب نازل ہوا، جس جگہ پر ان پر عذاب نازل ہوا، ان کی بستیوں کو الٹا گیا۔ گزشتہ دنوں جب قوم عاد کا عذاب بیان ہوا تب بھی میں نے کہا ان کی بستیوں کو الٹا گیا۔ ان کی بستیوں پر جو بستیوں اٹھائی وہ ہوا نے اٹھائی تھی، الٹنے کا لفظ وہاں نہیں ہے، الٹنے کا لفظ ان کے ساتھ ہے۔ ویسے ان کی بھی بستیاں ہوا میں اٹھائیں اور ان کے مال منال ہوا میں اڑتے پھرتے تھے، لیکن ان کو تو اللہ کے فرشتے حضرت جبریل نے اوندا کر کے گرایا۔ جہاں پر ان پر عذاب نازل ہوا آج تک اس کو بحر مردار کہا جاتا ہے، اس جگہ کو آج بھی اس پانی کے اندر کوئی مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، کوئی مینڈک زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی آبی جانور زندہ نہیں رہ سکتا۔
رب کے عذاب کی ایسی سختی ہے، ایسا دردناک عذاب خدا کی پناہ ہے۔ اور میں آپ کو یہی عرض کروں گا کہ اپنی بھی حفاظت کریں، اپنے بچوں کی بھی حفاظت کریں، اپنے گھر میں ایک ماحول دیں، اسلامی ماحول دینے کی کوشش کریں اپنے گھر میں۔ آپ سوچیں گے وہ ہم ماحول کیسے دیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں، اپنے گھر میں مدنی چینل چلائیں۔ انشاءاللہ آپ کہیں بھی ہوں گے، مدنی چینل آپ کے بچوں کی تربیت کرے گا، مدنی چینل آپ کی تربیت کرے گا، خواتین کی تربیت کرے گا، مردوں کی تربیت کرے گا، بچوں کی تربیت کرے گا، کیونکہ مدنی چینل الحمدللہ 100% خالص اسلامک مدنی چینل ہے۔ کوئی ایڈ نہیں ہے اس میں، کوئی اس کے اندر مشہوری نہیں ہے، کوئی اس کے اندر میوزک نہیں ہے، کوئی اس کے اندر عورت نہیں ہے، بس حضور کا نام ہے، انبیاء کا ذکر ہے، سب سے زیادہ رب کریم کا ذکر ہے، اور مدینہ 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 ہے۔ اس لیے اپنی بھی حفاظت کریں، اپنی اولادوں کی بھی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو سنا ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔